الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج آپ کے سامنے بڑی ہی پیاری ایک دعا کا ذکر کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ رب العزت تمام اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اور یہ چھوٹی سی دعا ہے، مختصر دعا ہے، لیکن اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ اور بھی کافی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دعا کو پڑھا کرتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 726 ہے، اور یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر دکھ کے لیے اس دعا کو پڑھیں۔ اور خصوصاً سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا عمل رہا ہے کہ جب بھی کسی کو بخار ہوتا تو میں یہ دعا پڑھ کر دم کرتا، اور اللہ رب العزت بخار سے اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی کوئی بھی رشتہ دار بچی کی شادی کرتے غیروں میں، اگر اپنے رشتہ داروں میں ہوتی تو پھر نہیں، اگر غیروں میں شادی کرتے تو اس بچی کو یہ دعا ضرور سکھایا کرتے، تاکہ دوسرے گھر میں جا کر وہ مشکلات سے بچے، پریشانیوں سے بچے، مصیبتوں سے بچے۔ آج اللہ رب العزت معاف فرمائے، طلاق کی شرح بڑی کثرت کے ساتھ ہے، تو تمام مسلمان کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنی بچیوں کو سکھائیں، وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گی تو انشاءاللہ اگلے گھر میں پریشانیوں سے، مصائب سے، رنجوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا، اور گھریلو جو زندگی ہے خامند اور بیوی کی اور سسرال کی، اللہ رب العزت اس میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، مشکلات کو اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، خود بھی مشکلات کے لیے اس دعا کو پڑھیں، اللہ مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح بچی کی شادی کی ہے، بچے کی شادی کی ہے، تو اس کو بھی یہ دعا سکھائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ شفا عطا کرے گا۔ اور کسی کو بخار ہے تو یہ دعا پڑھ کر دم کریں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ بخار سے بھی شفا عطا کرے گا۔ اللہ اس دعا کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔